الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اوندھم بچا رکھا تھا شہروں میں، سرکشی کا اوندھم مچا رکھا تھا، فاکثروا فیہ الفساد، اور زیادہ بہت زیادہ کیا ان شہروں میں فساد کو، بس برسا دیا ان پر تیرے رب نے صوت عذاب، گندا عذاب کا، چابک عذاب کا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب بھی بڑا مورچہ لگا کے بیٹھا ہے، پوری تیاری میں تار میں ہے۔ اگر انسان جب اس کو مبتلا کرتا ہے نا، رب اس کا آزمائش کرتا ہے، اس کو مزائی کرتا ہے، اکرمہ ہو، اس کو بڑی عزت دیتا ہے، نعمہ ہو، نعمت دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ہاں ربی اکرمن، میرے رب نے میری بڑی تعظیم کی ہے، میں نے جو 11ویں دی تھی نا حضرت بابے گھوٹے شاہ کی، وہ اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا۔ وہ اما اذا مبتلا ہو، جب اللہ اس کو مبتلا کر دے اور کم کر دے اوپر اس کے رزق اس کا، تو کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے میری بڑی بے عزتی کر دی ہے، میں نے بڑے بڑے وہ تھال بھی بانٹے، بڑی دیگیں بھی چڑھائیں، مگر اللہ پھر بھی کسی کو نہیں مانا۔ اب میں جاتا ہوں بابے طوطے شاہ کے دربار پہ، وہاں سے جو ہے نا تو اللہ ضرور کرے گا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم نہیں تعظیم کرتے یتیموں کی اور نہ بھڑکاتے ہو مسکینوں کے کھانے پر، تمہیں سارا آسرا ہے پیروں کا۔ وتأکلون التراث اکلا لما، کھا جاتے ہو میراث کے مال کو، اکلن کھا جانا، لمن ہڑپ کر کے، وتحبون المال حبا جما، تم پسند کرتے ہو مال کو محبت ایسی جمن، تمہارے دل کے اندر جام ہو گئی ہے محبت مال کی۔ کلا اذا دکت الارض دکن، خبردار ایسا نہیں، جب دے ماری جائے گی زمین، دکن دکن متتابعتن، پے در پے، زمین کی ٹکی نکال دی جائے گی، ایک دفعہ پٹک کے مارا پھر زمین کو اوپر مارا جائے گا۔ وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے، صفن صفن، وہ قطار در قطار آئیں گے سارے فرشتے۔ وجیء یومئذ بجہنم، لائی جائے گی جہنم اس دن نصیحت حاصل کرنا چاہے گا انسان، مگر انا لہ الذکر، کہاں سے ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا؟ اس دن کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے زندگی میری کا افسوس، میں اپنی حیاتی کے اندر کچھ نہ کچھ آگے بھیجتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی بھی، ولا یوثق وثاقہ احد، اور کوئی نہیں جکڑا جائے گا اس جیسا جکڑا جانا کوئی ایک بھی۔ او نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، موت کے وقت کہا جاتا ہے یا قیامت والے دن کہا جائے گا؟ اور جی جو مطمئن ہے، لوٹ اپنے رب کی طرف راضی باجی ہو کے، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ پہ راضی، اللہ تجھ پہ راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا بہشت میں۔ سورہ بلد، سورۃ بلد میں مال کے صحیح مصرف کا بیان ہے، صحیح مصرف کا بیان ہے کہ مال جمع کرنے میں نہ لگے رہو، جہاں حکم ہو تو خرچ کرو، کیونکہ ایمان کے بغیر خرچ کرنا بے سود ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ بات نہیں کہ دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، یہ بات نہیں۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں مکہ مکرمہ کی، وانت، اس حال میں کہ تو مقیم ہے اس مکہ شہر میں، ووالد وما ولدا، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کے بچے کی، یہ ساری چیزیں گواہ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، پیدا کیا ہم نے انسان کو بڑی مشقت کی حالت میں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ کوئی قادر اس پر کوئی ایک بھی
کیا کہتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے سارا مال خرچ کر دیا ہے. فخریہ طور پہ کہتا ہے. کیا گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا خرچ کر رہا ہے؟ ہم نے جو خرچ کیا ہے اس کی طرف تو سوچتا نہیں بے ایمان. ہمارا دیا ہوا جو خرچ کرتا ہے حرام کاموں پر اس کی طرف تو نظر ہے اس کی. کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، یہ بھی ہم نے تو خرچ کیا ہے. لسانن زبان بھی، شفتین ہوٹ بھی، ہدیناہ النجدین دکھا دیا ہم نے اس کو دو راستے نیکی اور بدی کا. فلقتام العقبہ بس نہ گھس سکا اس گھاٹی میں جس گھاٹی میں اس کو گھسنا چاہیے تھا. وما ادراک ما العقبہ، وہ کیا جانے کہ گھاٹی سے ہماری کیا مراد ہے. فک رقبۃ، وہ گھاٹی یہ ہے کہ گردن کو آزاد کروانا یا اس کو مدد دینا. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن بھوک والے مسکین کو، یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت دار ہے، اور مسکین ذا متربہ یا اس مسکین کو کھانا کھلانا جو ذا متربہ جو کیا ہے مٹی میں ملا ہوا ہے. ثم کان من الذین آمنوا، اس کے بعد پھر یہ کام ایمان کی حالت میں ہے تو بڑی اونچی بات ہے. ثم کان من الذین آمنوا، ایمان ہو تو یہ خرچ کرنا کا سود ہے، ایمان نہ ہو تو خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ثم کان، پھر ہو یہ کام ان لوگوں سے جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت کریں. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو شفقت کی ہدایت کریں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں جو دائیں بازو والی جماعت ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ وہ دائیں بازو والے کافر ہیں. علیہم نار موصدہ، ان پر جہنم کی بھٹی کو بند کر دیا جائے گا. والشمس وضحاہا، ہاں جی یہاں توحید اور تشہید من الدنیا دونوں مضمونوں کا اعادہ کیا جائے گا. اور یہاں کہا جائے گا کہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہے. والشمس وضحاہا، قسم ہے آفتاب کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم ہے جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم ہے جب آفتاب کو روشنی دیتا ہے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے. آسمان کی قسم ہے اور اس کو جس طرح اللہ نے بنایا ہے. زمین کی قسم ہے اور جس طرح اللہ نے اس کو پھیلایا ہے. نفس کی قسم ہے اور جس نے اس کو فٹ کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا، بعد میں اس کے سمجھانے کے لیے اس کو نیکی اور بدی کا راستہ بتا دیا ہے. أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا کی قسم ہے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. خائب و خاسر ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں پھنسا دیا. دساہا دھسا دیا. چتلایا سمودیوں نے بے تقواہا اپنی شرارت کی وجہ سے، جبکہ اٹھا ان کا بدبخت اور کہا ہوا تھا ان کے لیے اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری کو نہ چھیڑنا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، بس جھٹلایا انہوں نے اس کو اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی. تو پیس دیا اللہ نے ان کو بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَسَوَّاهَا، اور برابر کر دیا پیس کر. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
اور نہ ڈرا اللہ پاک اس کے نتیجے سے، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ واللیل اذا یغشا، اسی کی تشریح ہے، رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہوتا ہے، اور اس کی قسم ہے جو بنایا جس نے مذکر کو اور مؤنث کو۔ جناب قسم یہ ہے کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔ پر وہ جس نے مسکین کو دیا، واتقی، اور شرک سے بچ گیا، وصدق بالحسنی، اور بہترین چیز توحید کی تصدیق کر دی، تو ان کے لیے ہم بہشت کا داخلہ آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے بخل کیا، توحید سے بے پرواہ رہا، توحید کو جھٹلایا، آسان کر دیں گے اس کے لیے جہنم کا داخلہ۔ وہی کام آئے گا اس سے، اس کا نہ مال، اذا تردى، جب وہ ردی ہو کے مر گیا، ان علینا للہدی، ہم پر ہی ہے ہدایت کرنا، اور ہمارے ذمہ ہے آخرت بھی اور اولا بھی، دنیا بھی۔ فانذرتکم، پس میں ڈرا چکا ہوں تم کو ایسی آگ سے تلظیٰ جو شعلہ مارنے والی ہے، نہیں ملے گا اس جہنم کو مگر عزمی بدبخت، تو جس نے کذب وتولی، قرآن کی تکذیب کی اور توحید سے پھر گیا، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس جہنم سے متقی آدمی۔ یہ دیتا ہے اپنے مال کو اس حال میں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، نہیں ہوتا کسی ایک کے لیے اللہ کے پاس کوئی احسان جس کا بدلہ دیا جائے، صرف یہ چیز ہے کہ تلاش کر رہا ہو اپنے رب اعلیٰ کے دیدار کو۔ جو عمل بھی کرے مقصد یہ ہو کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کا بدلہ تو اللہ دیں گے، اور کوئی نیکی ہو اس جذبے کے بغیر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تھوڑا ٹھہر جائے آدمی، دن قیامت کے ضرور راضی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اتنا دے گا تجھ کو رب کہ تو راضی باضی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ راضی ہوں گے کب؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہشت کے اندر جب میں اپنی امت کو دیکھوں گا نا، ان کی نفری دیکھوں گا تو اس وقت کہوں گا اللہ میں اب راضی ہوں۔ اور حدیث میں دوسرا آتا ہے کہ کل 120 قطاریں ہوں گی پوری کائنات کی عرفات کے میدان میں، 40 قطاریں تو ہوں گی 1,24,000 پیغمبر کی امتوں کی، اور 80 قطار ہوگی امت محمد رسول اللہ کی۔ پتہ نہیں ان سے کتنے بخشے جائیں گے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک قطار کتنی لمبی ہوگی۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اسی حدیث میں نبی کریم فرماتے ہیں ان بئس اہل النار 100,000 الا واحد، دن قیامت کے جب لاکھ آدمی شمار کیا جائے گا ان میں سے صرف ایک بہشتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ قرآن بھی تصدیق کرتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب میں کوئی نفری اور تعداد دیکھوں گا نا بہشت میں اپنی امت کی، اس وقت میں کہوں گا اللہ میں اب راضی ہوں۔ وہ کوئی 40 قطار ہوگی ان کی، 80 قطار ہوگی صرف امت محمد رسول اللہ کی۔ اچھا اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے یہ قانون ہے کہ جو بھی کوئی عمل کرے گا ابتغاء وجہ رب الاعلی،
والا سوف تھوڑا ٹھہر جائے میں قیامت والے دن اس کو راضی کروں گا. تو صرف یہ نبی کا خاصہ نہیں ہوا بلکہ امت کا بھی یہ خاصہ ہے کہ جو اس جذبہ کے ساتھ عمل کرے کہ ابتغاء وجہ ربہ اعلیٰ. تو اللہ فرماتے ہیں والا سوفا تھوڑا ٹھہر جائے. سوفا آتا ہے نا دیر کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے ٹھہر جائے قیامت والے دن اس کو میں راضی بازی کر دوں گا. یعنی آدمی خود کہے گا کہ میں راضی ہوں. وہ کب ہوگا جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے تو پھر اللہ پوچھے گا کہ اور کچھ چاہیے. وہ دیکھ دیکھ کے اتنے رج جائیں گے کہ کہیں گے اللہ اب ہم راضی ہو گئے. تو امت کو اللہ کریم اپنے دیدار سے راضی کریں گے اور نبی پاک کو امت کی نفری دکھا کے راضی کریں گے. اللہ کرے اتنی نفری ہو جس میں ہم بھی شامل ہو جائیں. ہاں مگر یہ ہے کہ پہلے توڑ پیدا کرنا پڑے گا دیر بعد بھی ہوگا انشاءاللہ پھر ضرور ہوگا. ہاں جی والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم ہے دل چڑھے کی اور رات کی قسم ہے جب وہ اندھیرا لاتی ہے. یہ دو قسمیں گواہ ہیں کہ نہ تو چھوڑا ہے تجھ کو تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. لہذا وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ. قیامت جو ہے یہ تیرے لیے دنیا کی نسبت زیادہ اچھی ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ٹھہر جاؤ دینا شروع کر دے گا تجھ کو تیرا رب تو راضی بازی ہو جائے گا. کیا نہیں دیکھا تو نے کیا نہیں پایا اللہ نے تجھ کو یقین پھر ٹھکانہ دے دیا تھا. ٹھکانہ کس نے ٹھکانہ دیا؟ ہاں کہ ابو طالب نے. اللہ تو اپنی طرف کہہ رہا ہے نا علم جدید کا یقین کہا ہے. یہ سارا جھوٹ ہے کہ ابو طالب نے پرورش کی تھی. ابو طالب تو خود کنگال بھوکھا آدمی تھا. وہ تو خود نبی علیہ السلام کے پاس آ کے گزارا کرتا تھا. ہاں چند دن کے لیے پرورش کی تھی تو حضرت زبیر نے کی تھی. نبی علیہ السلام کے چچا حضرت زبیر نے کی تھی. ابو طالب تو بیچارہ غریب آدمی ایک لنگڑا دوسرا کنگال لنگڑا. اور یہ ابو طالب وہی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے جا کے سامنے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے کر دے. وہ مشہور نہیں ہے کہ معراج کی رات کہاں سے نبی پاک گئے تھے؟ ام ہانی. ام ہانی ابو طالب کی لڑکی ہے. نبی پاک نے فرمایا تھا کہ چچا ام ہانی کا رشتہ مجھے دے دے. اس نے کہا بیٹا تو ہمارے رشتے کے لائق نہیں ہے. ہم بڑے اشراف لوگوں سے کرتے ہیں تو یتیم آدمی ہے بےکس آدمی ہے میری لڑکی تیرے لائق نہیں ہے. کھٹے پیٹ کافر کو ابن حبیرہ کو دے دی تھی مگر نبی علیہ السلام سے انکار کر دیا تھا. نہیں وہ تو کافر ہو کے مرا. ام ہانی تو مسلمان ہو گئی تھی. ہاں معراج کے مسلمان تھے مگر اس وقت بائیکاٹ مکمل تھے. نبی علیہ السلام کا آنا جانا ختم ہو گیا تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے نا. ام ہانی کے گھر سے نہیں ہوئی بالکل جھوٹ ہے. اس وقت جب معراج کا واقعہ ہوا اس وقت تو بائیکاٹ سے مکمل. نبی علیہ السلام کو غم تھا کہ سب کا چاچا میرا ہو کہ میں نے اس سے رشتہ مانگا اس نے مجھے انکار کر دیا اور لگورے کافر کو دے دیا. اور ابن حبیرہ جو تھا وہ کٹر کافر تھا. وہ تو نبی پاک کے قتل کی تجویز نہیں کرتا تھا. ام ہانی کے ساتھ تعلق کس طرح ہوتا؟ ام ہانی جس کافر کے گھر تھی وہ تو قاتل تھا نبی علیہ السلام کا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ام ہانی کے گھر جاتے ہوں. ہاں جی اعلان میں کہتا تھا. ہاں قدر کرو. ہاں بیت اللہ سے شروع ہوا. ام ہانی کے گھر کی بات ہے اس سے نہیں ہوگا. ہاں اچھا جی وجدہ کا ضالن فہدی. پایا آپ کو ضالن تلاش کرنے والا. ایک بولے تقریر کر رہا تھا
وجدک ضالا، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سیدوں کی یہ شان ہے. ضیاء اللہ شاہ تقریر کر رہا تھا، منہ پھڑ کے کہا اس نے ضالن گمراہ کا. ضال کا معنی ہوتا ہے وہ جو راستے کی تلاش کر رہا ہو، راستہ مل نہ رہا ہو اور تلاش میں ہو، راستے کی تلاش میں. وجدک ضالن، ہم نے آپ کو پایا، آپ راستہ تلاش کر رہے تھے، فہدا، قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کو ہدایت دی. قرآن کا لفظ یہ ہے واجدہ کا، کہ واجدہ قوما کا نہیں، تعویل تو یہ تو سیدھا کفر ہے نا. تعویل کا مطلب قرآن کے لفظ تو اجازت دیں نا. یہاں واجدہ کا ضال، پایا آپ کو ضال، فہدا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. یہ تعویل تو نہیں، یہ تو تحریف ہے سیدھی قرآن کی. اللہ تو خطاب کرتا ہے نبی پاک کو، واجدہ کا، جب آپ اور ہم ملے ہیں، آپ اس وقت راستہ تلاش کر رہے تھے قوم کی ہدایت کے لیے، آپ کو مل نہیں رہا تھا، ہم نے قرآن اور نبوت دے کے آپ کا راستہ کھول دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ کریم نے آپ کو بھوکا، فَأَغْنَىٰ، اور پھر دولت مند کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پر یتیم جو ہے اس کو دڑکا نہ دیا کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو دبا نہ دیا کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے انعام کو کھل کر بیان کیا کریں. یہ سائل ہیں نہیں، یہ سائل نہیں ہے. یہاں جو سائل کا مراد ہے نا، سائل وہ ہے جو آپ سے دین پوچھنے کے لیے آئے، دین کی بات پوچھنے کے لیے آئے. نبی علیہ السلام کے دروازے پہ کون سائل آتا تھا سوائے مسئلہ پوچھنے کے؟ رواج بھی نہیں تھا اس وقت ایسے سائل کا. سائل سے مراد وہ ہے جو اللہ کا دین پوچھنے کے لیے آپ سے آئے. فلا تنہر، اس کو دڑکا نہ دیا کریں، یہ ہے. اور یہ تو سائل بھی نہیں ہے، یہ تو سائل ہے، سواد کے ساتھ ہے، حملہ کرنے والے ہیں. جو کوئی نہ دے تو وہ گالی نکال کے واپس جاتے ہیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوئی بہن ہے نا. پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرنے والا دین سمجھنے کے لیے جو آئے، اس کو آپ دڑکا نہ دیا کریں. اما نعمت رب کا، اپنے رب کی نعمت اور انعام جو ہے فحدث، اس کو ظاہر کر اپنے وجود سے. الم نشرح لک صدرک، نبی السلام کے لیے تسلی تھی نا سورۃ زحا میں اور سورۃ الم نشرح میں. الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے سینہ آپ کا، اتنا کھولا ہے کہ جتنے مصائب دیے ہیں آپ برداشت کر سکتے ہیں. اگر ہم سینہ نہ کھولتے تو آپ کی پیٹھ بھی ٹوٹ گئی ہوتی، آپ کی کمر بھی جھک گئی ہوتی، جتنی آزمائشیں اور جتنی مصیبتیں آپ پر آئی ہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہٹا دیا ہم نے، کس طرح ہٹا دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا، دنیا داری کے بوجھ وغیرہ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جس نے توڑ دیا تھا پیٹھ آپ کی. اتنے بوجھ آ گئے تھے. ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وفات پا جانا، ادھر پورے عرب کے علاقے کا مخالف بن جانا، ادھر قتل کے منصوبے آ جانا، یہ ساری مصیبتیں اکٹھی ہو گئی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے کیا حضرت ابو طالب کیا کافر ابو طالب، حضرت ابو طالب نبی علیہ السلام کا تعاون کوئی تعاون نہیں، بالکل بکواس ہے، بالکل جھوٹ ہے. ابو طالب کی وجہ سے نہیں. ابو طالب میں نے عرض کیا کنگال آدمی تھا، بھوکا، سنو بھوکا آدمی تھا. وہ تو خود قریشیوں سے مانگ کے کھاتا تھا. اور ایسے آدمی کی حیثیت کیا ہوتی ہے قوم کے سامنے؟ جس آدمی کا ایک وقت کی بجائے 2 وقت تک ان کو روٹی نہ مل سکے، اس سے کون ڈرتا ہے، کون عزت کرتا ہے؟ عزت تو اس کی ہوتی ہے جو صاحب ثروت ہو،
وہ صاحب ضرورت تھا ہی نہیں. اکثر نبی علیہ السلام کے پاس وہ آ کے مطلب ہے کہ کھانا کھایا کرتے تھے. وہ صاحب ضرورت تھا ہی نہیں. ہاں حضرت زبیر جو تھا نا وہ صاحب ضرورت آدمی تھا. وہ چند دن کے لیے جس نے جب تک وہ زندہ رہا پرورش کی. ابو طالب جسے کھانے والا آدمی تھا. لیکن لوگوں نے بنا دیا نا، مشہور کر دیا، ایک روایت دی ہے کہ دن قیامت کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے ساتھ تعاون کرتا تھا تو اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. بالکل جھوٹی روایت ہے بخاری کے اندر، بالکل لعنت ہے اس کی روایت. شیعہ قتل کتر شیعہ راوی ہے بخاری والا کہ یہاں ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہناتا ہے جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا. ہاں اچھا آپ خود بتائیں، ایسا عذاب جو تخنوں تک ہو اور جس سے دماغ کھولے، ہاں اس میں سکون ہے؟ نبی علیہ السلام کی سفارش کیسے ہوئی تھی؟ نبی پاک فرماتے ہیں میری وجہ سے اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ کھولتا ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کی یہی کو عزت ہے. راوی بے ایمان یہ سمجھ نہیں سکا کہ کتنا جھوٹ بول رہا ہوں. بالکل غلط ہے. اور محدثین نے بڑے جوڑ کر کے لکھ دیا ہے کہ سارے راوی جو ہے بے ایمان ہے کہ شیعہ گھسے ہوئے ہیں. اس لیے تو بخاری جو ہے بیچارہ پہلے مر گیا تھا، اس نے اپنی کتاب پہ نظر ثانی نہیں کر سکا، ورنہ کئی روایات جو تھی وہ نکالنے کے قابل تھی، جو پہلے مر گیا تھا. کیا سور کرتے ہوئے. ہاں جی ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا. میرے پیغمبر گھبرانے کی بات نہیں، ہمیشہ دکھ کے ساتھ سکھ ہوتا ہے. دکھ سے پہلے ہی سکھ ہے، دکھ کے بعد بھی سکھ ہے. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرا فعسر بين يسرين اذا فكرته فترا. ایک دکھ ہے تو اس سے پہلے بھی سکھ ہے، اس کے بعد بھی سکھ ہے. آپ کو تسلی ہونی چاہیے، یہ دکھ جو ہے ہمیشہ نہیں رہ سکتے. دکھ کے بعد سکھ کا نمبر ہے، لہذا اذا فرغت فانصب. جب تبلیغ سے آپ فارغ ہو جائیں نا تو فانصب، پھر کھڑا ہو جائے اللہ کی عبادت کے لیے. الى ربک فرغب، یعنی اپنے رب کی طرف پورے کا پورے اپنے آپ کو لگا دے. تبلیغ کے بعد پھر دعا ہے. یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کے بعد پھر کوئی اور مسئلہ ہو، نہیں. جب تبلیغ سے فارغ ہوں تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں. نئے سرے اس میں ٹریننگ ہو جاتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، ورزش ہے کہ اللہ کے ساتھ جتنا بھی لو لگاؤ گے اتنا تبلیغ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. ہاں جی آگے چلیے. سورت 3. اب یہاں اصل مرکزی مضمون تو وہی توحید ہے، البتہ یہاں دلائل عقلیہ کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. 3 عقلی دلیلیں ہیں، ایک دلیل وحی ہے، ایک نقلی. اور مرتبے ذکر کیے گئے ہیں کہ اعلیٰ مرتبے والا موحد ہے اور اسفل قاتلین والا مشرک ہے. تین کی قسم انجیل کی. تین کہاں ہوتی ہے؟ شام میں ہے. یعنی حضرت ابراہیم کا ملک جو ہے وطین، ملک شام، ابراہیم علیہ السلام والے کی قسم جہاں انجیل بڑے ہوتے ہیں. والزیتون، اور بیت المقدس جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں زیتون بڑا ہوتا ہے. زیتون کی قسم. طور سینین، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوئی وہ بہترین طور سینا. یہ 3 چیزیں گواہ ہیں. وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی قسم جہاں میرا محمد امین چلتا ہے. 4 قسمیں ہیں، 4 گواہ ہیں کہ ہم نے ان 4 مقام کہہ رہے ہیں کہ انسان کا کتنا مرتبہ بلند ہے. اتنا فرشتے کا مرتبہ بلند نہیں، میری جبریل کا نہیں جتنا انسان کا ہے. ابراہیم تھے تو انسان تھے، حضرت عیسیٰ تھے تو انسان تھے، حضرت موسیٰ تھے تو انسان تھے. یہ 4 چیزیں گواہ ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بنایا انسان کو بہترین قیمتی یاد میں. پھر اس کی بد کرداری کی وجہ سے واپس لوٹا دیا اس کو اسفل السافلین، تمام نچلے درجے سے نچلا درجہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے. پھر ایسا ہی ہوا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون.
نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین، کون تکذیب کرتا تیری بات اس کے قیامت کی؟ ہے کوئی سا؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا تمام حاکموں سے زیادہ حاکم اعلیٰ اللہ پاک نہیں ہے؟ حضرت قاری صاحب آئے ادھر شام میں، وہاں انجیر کا باغ تھا اس مالک کا، سردار کا. قاری صاحب اس کا دوست تھا، اس نے کہا بھائی چلو مل کے آتے ہیں اس کو. جب باغ کے اندر داخل ہوا نا تو انجیروں کا ایک چھوٹا سا ٹوکری جو ہے نا وہ گھر کے مالک اپنے پاس رکھے ہوئے تھا. اوپر سے گری ہوئی ہوں گی یا اس نے توڑی ہوں گی. بخیل سرے کا تھا نام مراد. اس نے دیکھا نا قاری صاحب آ رہے ہیں میرے دوست ملنے کے لیے. بخیل تھا کیونکہ اس لیے اس نے جلدی وہ پیالہ یا ٹوکرا جو تھا نا انجیر والا وہ اپنی ران کے نیچے دبا دیا اور اوپر سے کپڑا رکھ دیا. تو نہ دیکھے گا نہ اس کو گرنا پڑے. بیٹھے بیٹھے السلام علیکم کر لیں. جب وہ آیا وہ دیکھ رہا تھا کہ انجیروں کا جو ہے نا وہ ٹوکرا بھرا ہوا یا پلیٹ وغیرہ وہ نیچے دبا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب خیریت ہے جناب؟ بڑی مدت کے بعد آئے ہیں. آپ کبھی کبھی تشریف لاتے تھے مگر آپ تو بڑی دیر کے بعد آئے ہیں. کیسے تشریف لاؤں؟ کہا جی میں جی چاہا کہ چلو آپ کو میں مل کے آؤں. اچھا قاری صاحب بڑے مہربانی، آپ کو جو کوئی تو سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطور سینین. اس نے کہا جواب پہلے وطین ہے وہ چھوڑ دو، میرے سے تیرے پت کے نیچے تیری ران کے نیچے. ہاں اس لیے میں نے وہ تین کو چھوڑ دیا. سورہ الگ. قرآن پاک کی تلاوت پہ زور دو، انشاءاللہ توحید کے ثابت قدمی نصیب ہوگی. قرآن کو نہ چھوڑ. نماز کی حالت میں پڑھو، ویسے پڑھو. توحید میں ثابت قدمی کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے. دوسری کتابیں پڑھنے سے توحید چپ ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کی توحید میں ثابت قدمی چاہیے تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرو. اس لیے نبی کریم کو حکم ہے ان اتلو القرآن، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تو قرآن کی تلاوت کیا کر. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ میرے پیغمبر اپنے رب کے نام پہ جس نے بنایا ہے. خلق الانسان من علق، بنایا اس نے انسان کو خون بستہ سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا سخی ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھا دیا ہے قلم کے ساتھ لکھنا. سکھایا انسان کو وہ کچھ جو کچھ وہ جانتا نہیں تھا. کلا ان الانسان لیطغی، پوری سورت بتمام حاج نازل ہوئی ہے وہ سورت بقرہ ہے. اور یہ سورت اسی طرح دوسری صورتیں یہ جہاں تک 1 سال تک کے لیے ہوئی. کلا ان الانسان لیطغی سے پہلے علم الانسان ما لم یعلم تک نازل ہوئی. بعد میں کافی عرصے کے بعد پھر یہ دوسرا حصہ شروع ہوا. اس وقت جب آپ کی بعثت تمام عرب میں مشہور ہو گئی تھی اور مخالفت میں لوگ میدان میں. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بے پرواہ ہوں، اسے پتہ نہیں ان الی ربک الرجعی، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اس کو. بھلا یہ تو بتا، وہ بندہ جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. فرائض سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. ارأیت ان کان علی الہدی، بتانا بھلا اگر وہ بندہ ہدایت پہ ہو یا امر کر رہا ہو تقوی کا تو پھر تو بتانا ان کذب وتولی، پھر آدمی ابو جہل جو ہے تکذیب بھی کرے اور انکار توحید کا بھی کر دے. کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. لئن لم ینتہ، اگر وہ باز نہ آیا
تو پکڑیں گے اس کو اس کی قسمت کے بالوں سے، ماتھے سے. وہ جھوٹا ماتھا جو غیر اللہ کے درباروں پہ چوکٹوں پہ جا کے جھکتا ہے، پھر ہم اس کو کہیں گے فلیدو نادیا، اپنے ہم مجلسوں کو بلا. ہم بھی جہنم کے دروازوں کو بلائیں گے، سند و زبانیہ. ہم بھی اپنے شرطوں کو بلائیں گے، کلا ہرگز نہیں، لا تطع ہو، بالکل کہنا نہ ماننا. آپ قرآن پاک کی تلاوت پہ زور دیں، یہی آپ کی ترقی کا راز ہے. وسجد وقترب، سجدے بار بار کرو اور یوں سمجھو کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو گئے. جس طرح نبی کریم فرمایا تھا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. ہاں جی، اب جس قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اس کی عظمت بیان کرو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر کی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ اچھی ہے 1000 مہینے سے. اترتے ہیں فرشتے اور خاص طور پہ جبریل بیچ اس رات کے اپنے رب کے حکم سے. من کل امر سلام، ہر معاملہ اس رات میں نرا سلامتی ہوتا ہے. وہ سلامتی والی رات جو ہوتی ہے حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یہ قرآن کی برکت اور عظمت ہے کہ ساری رات کا ذرہ ذرہ سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے لیلۃ القدر کی رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے سلامتی کا سرٹیفکیٹ مل گیا. ہاں جی، فرشتہ جبریل مراد ہے، سردار ہے نا ان کا. ہاں جی، اب معاندین پر شکوہ کیا جا رہا ہے جو اتنی عظمت والے قرآن سے اعراض کرتے ہیں. لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے، لم یکن الذین، نہیں تھے کافر لوگ. کون کون سے؟ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. یہ آپس میں جدا ہونے والے نہیں تھے حتیٰ کہ آ جاتا ان کے پاس کھلی حجت، یعنی اللہ کا رسول جو پڑھتا ان کے اوپر قرآن مقدس پاک صحیفے والا جس کے اندر لکھے ہوئے ہیں بڑے قیمتی مضمون، کتب قیمہ، قیمتی مضامین لکھے ہوئے ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں ٹوٹ پھوٹ گئے وہ لوگ جو اوتوا الکتاب والے ہیں مگر بعد اس کے کہ آ چکا ہے ان کے پاس کھلم کھلی دلیلیں. حالانکہ نہیں امر کیا گیا تھا ان کو مگر صرف اس کا کہ عبادت کریں اللہ کی، اس حال میں کہ مخلص ہوں اس کے لیے پکار کرنے والے. حنفاء، اللہ کی تھر کے ہو رہے ہیں، قائم کریں نماز کو، دیں زکوٰۃ کو. یہی دین ہے جو صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ دونوں پارٹیاں نار جہنم خالدین فیہا، جہنمی ہیں. اولئک ھم شر البریہ، تمام مخلوقات سے زیادہ بدمعاش ہیں. ان الذین آمنوا، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، عمل اچھے کیے، وہ تمام مخلوقات سے بہترین ہیں. بدلہ ان کا ان کے رب کے پاس باغات ہیں ہمیشگی کے، چل رہی ہے ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ مرتبہ کس کو ملتا ہے؟ ذالک لمن خشی ربا، اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. ہاں جی، اب تخویف اخروی ہے کافروں کے لیے. جب کما دی جائے گی زمین، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو نکال دے گی زمین اپنے تمام بوجھوں کو. اس دن کہے گا انسان ہائے ہائے کیا ہو گیا زمین کو. وہ اس دن بات کرے گی زمین، بیان کرے گی اپنی خبریں. قبر والی زمین خود اپنے حالات بیان کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے جو اس کی طرف بات ڈالی ہوگی کہ بول، زمین کیوں نہیں بولتی. اس دن یصدر الناس، واپس ہوں گے حساب کتاب سے لوگ، اشتاتن، مختلف اعمال کی وجہ سے، لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کی جزا دیکھیں. پس جو بندہ بھی عمل کرے گا وزن ذرہ برابر کا بھی اچھائی کا وہ ضرور دیکھ لے گا.
اور جس نے عمل کیا ہوگا برائی کا وہ بھی دیکھ لے گا. کیا معنی دیکھ لے گا؟ جس طرح دنیا میں عمل وہ کر رہا تھا اسی طرح وہی شکل بن جائے گی. اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میں یہ کام کر رہا تھا دنیا میں جس کا نقشہ اللہ نے آج دے دیا ہے. ہاں جی. سورۃ العادیات. والعادیات ضبحا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ہے، ان کو بطور شہادت کے پیش کیا گیا ہے کہ گھوڑے تو اتنے فرما بردار ہیں کہ اپنے مالک کے کہنے سے وہ گھمسان کی جنگ میں بھی کود پڑتے ہیں، مگر انسان کتنا ناشکر ہے کہ اپنے رب کے کہنے سے سجدہ بھی نہیں کرتا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، ڈاکوؤں کے گھوڑوں کی بات ہے کہ ڈاکوؤں کے نیچے جو حیوان ہیں وہ ان کے اتنے فرما بردار ہیں، مگر یہ انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک تخویف کا ذریعہ ہے سورت میں. والعادیات ضبحا. ہانپ ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. فالموریات قدحا. پتھریلی زمین پر دوڑ کے سندوں سے چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم. فالمغیرات صبحا. صبح سویرے لوٹ مار کرنے والے گھوڑوں کی قسم. فاثرن بہ نقعا. پس اڑاتے ہیں وہ اپنے پوروں سے گردا دور اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. فوسطن بہ جمان. اور گھمسان کی جنگ میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ڈاکوؤں کے گھوڑوں کی بات ہے کہ ان حیوانوں پر چڑھے ہوئے ڈاکو ہیں مگر اس کے باوجود اپنے ڈاکوؤں کی فرما برداری اتنی کرتے ہیں کہ گھمسان کی جنگ میں بھی کود پڑتے ہیں، اپنی موت کا بھی انہیں خیال نہیں ہوتا. مگر انسان اتنا ناشکر ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ان الانسان لربہ لکنود. انسان جو ہے اپنے رب کے لیے بڑا ناشکر ہے اور اس کے کردار خود اس کے اوپر گواہ بھی ہیں. انہ علی ذلک لشہید. اس کا کردار خود بتا رہا ہے کہ واقعی ناشکر ہے. کیوں؟ لحب الخیر لشدید. مال کا یہ چاہنے والا بڑا سخت ہے. مال کی محبت اتنی ہے کہ خدا کے دین کی پرواہ بھی نہیں کرتا. جہاں سے کوئی لقمہ چربا مل جائے اپنی عزت بھی یہ خراب کر دیتا ہے مگر مال کو نہیں چھوڑتا. افلا یعلم. وہ نہیں جانتا جب اکھیڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں پڑا ہے. وحصل ما فی الصدور. مجائی کر دی جائے گی جو کچھ سینوں میں ہے، سینوں کے راز بھی باہر نکالے جائیں گے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. تو ان کا رب اس دن بھی ان کی پوری خبر رکھے گا جس طرح دنیا میں ان کے حالات کی خبر رکھتا تھا. پھر کس سے چھپ سکیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اب پھر دھمکی ہے ظالموں کے لیے. القاریہ تم القاریہ. کھڑکا دینے والی. تو جانتا ہے کہ کھڑکا دینے والی کیا چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ جس دن ہو جائیں گے لوگ مثل پتنگوں کے جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح ہوا میں پھیلے ہوں گے. اور ہو جائیں گے پہاڑ مثل بھنی ہوئی رنگی ہوئی اون کے. فاما من ثقلت موازینہ. پر وہ بندے جن کا وزن ہوگا نامہ اعمال کا تولنامہ، فهو فی عیشۃ راضیہ. وہ بالکل خوشی والی زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جن کے ہلکے ہو جائیں گے نامہ اعمال، اس کے ٹھہرنے کی جگہ حاویہ طبقہ جہنم ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. کیا جانتے ہو تم کیا چیز ہے وہ؟ نار حامیہ. آگ ہے بالکل جلا کے رکھ دینے والی. اب تزید من الدنیا آ گئی ہو. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، ورنہ دن قیامت کے پوچھا جائے گا تو اسی دنیا کی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. یہاں دل لگاؤ تو دین کے ساتھ لگاؤ. دنیا تمہارے پیچھے خود بخود چلے گی. اگر تم دنیا کے پیچھے چل پڑے تو نہ دین رہے گا نہ دنیا ہاتھ آئے گی. تزہید. الہاکم التکاثر. مصروف کر دیا ہے تم کو کثرت مال نے. یہ کثرت 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 کرتے کرتے حتیٰ کہ تم جا پہنچے مقابر میں مر گئے. کلا سوف تعلمون. ہر دن نہیں، تھوڑا ٹھہر جاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر سن لو کلا سوف تعلمون. ضرور پتہ چل جائے گا تمہیں.
کلا ہرگز نہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ مال زیادہ ہو، مال زیادہ نہیں. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے ہو وہ علم یقین کا تو لترون الجحیم، ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر ضرور دیکھو گے تم اپنی آنکھوں سے، پھر پوچھے جاؤ گے تم اس دن میری نعمتوں کے بارے میں. کون سی نعمتیں تھی؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ 2 نعمتیں ان سے متعلق پوچھا جائے گا، محمد رسول اللہ اور قرآن پاک. یہ جو 2 نعمتیں تھیں ان کے ساتھ تم نے نکاح کس طرح کیا تھا؟ جب اس قسم کا سوال ہوگا تو وہ لوگ پھنس جائیں گے جو دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ بیٹھے تھے. ہاں جی، اللہ سبیل ترقی، پھر تزہید من الدنیا والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم، دن کے زوال کا وقت ہوتا ہے، دن کے رونے کا وقت ہوتا ہے، روشنی کے کم ہونے کا وقت ہے کہ پہلے کمال پہ تھا اب دن کو زوال لگ رہا ہے. مجھے عصر کے زمانے کی قسم، یہ زمانہ عصر کا گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان ہمیشہ گھاٹے میں جا رہا ہے، ہمیشہ گھاٹے میں جا رہا ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، وصیت کی ایک دوسرے کو حق مسئلے کی اور وصیت کی ایک دوسرے کو صبر کرنے کی، وہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے. ورنہ عصر کا وقت گواہ ہے کہ جس طرح دن بھاگتا نظر آتا ہے اسی طرح انسان بھی اللہ کی توحید سے بھاگتا نظر آ رہا ہے. ہاں جی، مال و دولت جمع کرنے والوں کے لیے دھمکی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہر اس بندے کے لیے جو ہمزہ عیب چینی کرنے والا ہے، لمزہ چغل خوری کرنے والا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو اکٹھا کیا اور گن گن کے رکھا، عددہ ہو. یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا گمان یہ ہے کہ مال اس کا ہمیشہ ہی رہ جائے گا. ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں. آپ جانتے ہیں حطمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے جو پھڑکائی جائے گی، اس میں اس کا مال ڈالا جائے گا. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ فوراً چڑھے گی اس بندے کے دل پر. اس کے دل میں چونکہ مال کی محبت تھی پہلے دل جلے گا. انہا علیہم مؤصدہ، تحقیق وہ ان پر فٹ آ جائے گی. فی امد ممددہ، لمبے لمبے میخیں، لمبے لمبے میخیں ٹھوک کے جہنم کی اس سوراخ کو بند کر دیا جائے گا تاکہ اس کی آواز بھی باہر والے نہ سن سکیں. ہاں جی، تخلیق دنیاوی کا ایک اور نمونہ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں بنا دیا تھا اللہ نے ان کے مکر کو فی تضلیل، بیچ گمراہی کے جنگل کے، یعنی چھوڑ دیا تھا اوپر ان کے پرندے کو جو ابابیل جھنڈ کے جھنڈ تھے. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں، ابابیل کہتے ہیں انبوہ کثیر جانور، جھنڈ کے جھنڈ. بعد میں مشہور ہو گیا کہ یہ جانوروں کا نام ہے ابابیل، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں چڑی کی طرح. ورنہ ابابیل کا معنی کیا ہے؟ جھنڈ در جھنڈ، بہت سارے جمع ہو کے ترمیہم مارتے تھے وہ پکھی پتھر کو جو کھنگھر کے پتھر بنائے ہوئے تھے، من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، بنا کے رکھ دیا اللہ نے ان ہاتھی والوں کو مثل اس بھوسے کے جو کھایا جاتا ہے. اب ذرا ریسٹ کر لو. تزہید من الدنیا مرکز توحید کو مٹانے والوں کے لیے سزا کے بعد اب قریش مکہ کو کہا جائے گا کہ
اللہ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اس لیے مال و دولت کے نشے میں تم اللہ کے مرکز توحید کو برباد نہ کریں۔ لإیلاف قریش، دیکھو قریشیوں کے معاہدے کی طرف، معاہدے ان کے ایلافہم، معاہدے ان کے سردی اور گرمی کے سفر میں تھے، مال و دولت بڑی وافر کما رہے تھے، مرکز توحید کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت بخشی تھی۔ اب چاہیے فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت تو کرو نا، جس بیت اللہ کی وجہ سے ان کی عزت ہے۔ وہ اللہ جس نے ان کو کھلایا بھی ہے، کتنے بھوکوں مر رہے تھے، وآمنہم من خوف، ہر کسی کے جس قسم کا بھی کوئی خطرہ تھا، تمام خطروں سے ان کو مامون کر دیا ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مرکز کا حق ادا کریں، وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اب سورۃ ماعون جو ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مکیہ، مگر اس میں جو حال ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ اس لیے قاری حفص اور قاری ابن کثیر اور قاری قالین، ان تینوں کا قرآن کا مسلک یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جس حال کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق مدینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہ منافقین کے چسپاں ہوتا ہے، مکہ میں منافق کا وجود نہیں تھا، منافق جتنے تھے کہاں تھے؟ مدینہ والے۔ کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی انسان ہے جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو اور نہیں بھڑکاتا کسی کو مسکینوں کے کھانے کھلانے پر۔ ہاں کون کہتے ہیں؟ نہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، ہلاکت ہو ان کے لیے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر اپنی نمازوں سے بالکل بے خبر ہے، ساہون، الذین هم یراؤون، جو کام کرتے ہیں وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ہر ضرورت کی معمولی چیز جو ہوتی ہے اس سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات جو ہیں یہ منافقین کی ہیں، اس لیے وہ قراء ثلاثہ جو ہے نا ان کی تحقیق میں یہ سورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے، کیونکہ منافقوں کا وجود مکے میں نہیں تھا، مدینے میں تھا۔ اب آئندہ کے لیے اللہ نے اپنے رسول کریم پر انعامات کا ذکر کر کے اور توحید کے مرکزی مسئلہ کی اشاعت کے لیے آپ کو پابند کیا ہے کہ تمام کائنات کی نعمتیں ایک طرف، مگر ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے یہ احسان ہے، نعمت نہیں بلکہ احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے حوالے سے
آپ کو چاہیے کہ بطور احسان اور شکریہ کے آپ توحید پر زور دیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. خیر کثیر سے مراد قرآن مقدس ہے. وہ جو آتا ہے نا خیر کثیر سے مراد حوض کوثر ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. حوض کوثر جو ہے وہ اور چیز ہے، اور یہاں کوثر جو ہے یہ صرف قرآن مقدس ہے. حوض کوثر کی انتہا بھی ہے، ابتدا بھی ہے، اور ختم ہونے والی چیز بھی ہے. قرآن مقدس کے اسرار و رموز ختم ہونے والے نہیں ہیں. بحر لا ساحل لہ، جس کا کنارہ سرے سے ہے ہی کوئی. فصل لربک وانحر، بس اس احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کے آپ اپنی جان کو اور اپنے مال کو خالص اللہ کے لیے لگا دیں. جب جان و مال آپ پیش کریں گے خالص اللہ کے لیے، یہ اصل توحید ہے جس کی پرچارک آپ ہیں. البتہ جب بطور شکریہ کہ آپ ایسا کریں گے تو ان نشانیاں کا حول ابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ اس کا سارا وجود ہی بے برکتہ ہو جائے گا. اس کے کسی کام میں برکات نہیں ہوں گی، منحوس اور مردود رہے گا. قاموس کے اندر کوثر کا معنی ہے اکثر من کل شیء، اکثر من کل شیء، ہر چیز سے زیادہ. اور حدیث میں جو آتا ہے کہ مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا ہے، وہ مستقل مضمون ہے، اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. البتہ قاموس والا معنی جو ہے اکثر من کل شیء، یہ قرآن کے چسپاں ہو سکتا ہے کہ قرآن میں فصاحت، بلاغت، اسرار اور رموز، احکام و عقائد یہ اتنے ہیں کہ اکثر من کل شیء، کسی کتاب میں کسی چیز میں اتنی اکثریت نہیں ہے. اب یہاں آتا ہے نا فصل لربک وانحر، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ کوثر مکیہ. وانحر کا لفظ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ قربانی کا حکم کہاں ہے؟ مدنی میں ہے، مکہ میں نہیں آیا. حضرت تابعی جلیل القدر قتادہ کی رائے بھی وہی ہے. اور نہر کے جو دوسرے معنی بیان کیے جاتے ہیں نا کہ سینے پہ ہاتھ رکھنا، کہ وہ روایت میں آتا ہے کہ وانحر، اپنے سینے پہ کیا رکھو؟ ہاتھ رکھو. یہ سب جھوٹ ہے پرلے درجے کا، روایات میں سب جھوٹ ہے، ایک ہی سچی نہیں. اور قرآن کا رویہ بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس کے احسان والے شکریہ کے طور پر اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ ربک وانحر. ابھی جہاں کتوں کو بنتا ہے کہ اللہ فرمایا نماز اللہ کے لیے پڑھو اور سینے پہ ہاتھ رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جان اور مال دونوں کی قربانی کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اس لیے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. رہ گیا سینے پہ ہاتھ باندھنے کا نقص، یہ مسئلہ وہ اپنی جگہ پہ. روایات اس معاملے میں یہاں جو لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ ہے، کوئی سچ نہیں ہے. ان نشانیاں کا حول ابتر قل یا ایھا الکافرون. اب جب حجت واضح ہو گئی ہے، شواہدات پورے پیش کر دیے گئے ہیں، تو اب منکرین سے، مشرکین سے انٹرنیشنل بائیکاٹ کریں، مکمل بائیکاٹ کر دیں. قل یا ایھا الکافرون، اب فتویٰ بھی تھوک کے لگائیں ان سے، اور کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں فی الحال بھی نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس مالک کی جس کی میں کر رہا ہوں. پھر سنو
تاکید ہے، ولا انا عابد، آئندہ بھی میں قطعاً عبادت کرنے والا نہیں جن کی تم کر رہے ہو، اور تمہارا حال بھی بتا رہا ہے کہ تم بھی آئندہ کے لیے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں، لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس۔ کفرنا بکم، یہی بات آ گئی، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو توڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بتایا ہے کہ آپ بالکل توڑ پیدا کر دیں، لکم دینکم ولی دین، نہ تم ہمارے دین کے نہ ہم تمہارے دین کے، نہ تم ہمارے نزدیک آ سکتے ہو نہ ہم تمہارے نزدیک، کوئی تعلق بھی قطعاً تمہارے ہمارے درمیان اب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب ہم بائیکاٹ کر چکے ہیں تو اب جنگ ضرور ہوگی، اب رسوخ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ نے اگر مکمل بائیکاٹ کی تو انشاءاللہ تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ جب تک مکمل مشرکین سے بائیکاٹ نہ ہو تو مسلمان قوم فتح یاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ گئی نا اللہ کی امداد اور مکہ فتح ہو گیا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج اللہ کے دین توحید میں داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ اب جوڑ پیدا کر رہا ہے، جوڑ پیدا تم کرو اور جوڑ اللہ پیدا کرے گا۔ جو لوگ تم سے بھاگتے تھے اب وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، جب آپ ایسا دیکھیں نا کہ اللہ نے جوڑ پیدا کر دیا ہے، لوگ میرے قدموں میں گر رہے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے اصل وظیفہ پہ زور دیں، سبح بحمد ربک، اب کہو اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں اور کوئی تیرے جیسا نہیں، تو کسی جیسا نہیں۔ واستغفر ہو، کہیں اپنی زندگی میں کبھی بھول چوک ہو بھی گئی ہو تو پھر آپ استغفار پہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سمجھے کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اصل مقصود تھا کہ توحید کا مرکز جو ہے وہ فتح ہو جائے، جوڑ پیدا ہو جائے، لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منشا پورا ہو گیا، منصب نبوت میں آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ کا یہیں تک رہنا تھا جب تک آپ کا منصب پورا نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ کو تیاری کرنی چاہیے دوسرے ملک جانے کے لیے۔ گویا آپ کی زندگی اور زندگی کے اعمال چونکہ ختم ہو رہے ہیں، اس لیے واستغفر ہو، استغفار کا ٹھپا لگا دیں اپنی زندگی پر، انہ کان توابا، وہ توجہ کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الاستغفار خاتمۃ الاعمال، استغفار کرنا یہ تمام اعمال کے ختم ہونے پر ٹھپا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ مجلس منا رہے ہیں، محفل میں قسم قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کسی قسم کی بات کرتا ہے، کوئی کسی قسم کی، جب محفل ختم کرنے لگے تو کہو استغفر اللہ، تاکہ تمہارے اعمال کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اعمال کے خاتمے کا نام استغفار ہے، اس لیے نمازوں کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اعمال کی تکمیل کے لیے استغفار کا معاملہ بڑا اونچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اعمال بھی آپ کے ختم ہونے والے ہیں، اس لیے ان کو استغفار کا ٹھپا لگا دیں، انہ کان توابا۔ اب باقی رہی یہ چیز کہ آپ کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو بالکل ذلیل کر دے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ہاتھ ابو لہب کے اور گویا ہلاک ہو چکے ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کے مال اس کا اور جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا، ان قریب جلے گا، مل رہے گا اس جہنم کی آگ کو جو شعلے والی ہے، اور اس کی بیوی جو ہے حمالۃ الحطب، بدگوئی کے لیے لکڑی کے گٹھے اٹھانے والی اور تیرے راستے میں کانٹے بچھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی، پھندے والی رسی پٹی ہوئی، جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا اس کو۔
تو اگر آپ اپنے مسلک کے کار بند رہیں گے تو آپ کے دشمن تباہ برباد ہو جائیں. اب جب دشمن ہلاک ہو گئے تو پھر آپ نئے سرے سے توحید کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اب اعلان کریں کل هو اللہ احد، فرما دیں یہی اللہ ہے جو ذات صفات میں اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ ہی ہے وہ جس کے بغیر کسی کا کام چل نہیں سکتا، بے نیاز ہے. لم یلد، نہ تو جنا ہے اس نے کسی کو، ولم یولد، نہ کوئی جنا دیا ہے اس سے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اس کی کفر کا اور جوڑ کا اس کی مثل کا کوئی ایک ہے. یہاں مشرکین کہتے تھے نا کہ اللہ کی بیوی میں ہے، اللہ کی بیوی ہے. حضرت مریم کو بعض اوقات کہتے تھے وہ اللہ کی بیوی ہے. تو اس نے گویا اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لم یکن لہ کفوا احد، اس کی کفر کا تو آدمی ہے کوئی. لیکن قرآن و سنت کی تصریح سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ کسی مشرک نے یہ کہا ہو کہ فلاں عورت اللہ کی بیوی ہے. اللہ نے جو نفی کیا لم تکن لہ صاحبۃ، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، یہ مشرکین پر الزام ہے. مشرکین کی طرف سے یہ تصریح کہیں بھی نہیں آئی کہ انہوں نے کہا ہو کہ اللہ کی بیوی بھی کوئی ہے. اللہ نے الزام دیا ہے کہ جب اس کی بیوی کوئی نہیں ہے تو بیٹے بیٹیاں کہاں سے آ گئے. ولم یکن لہ کفوا احد.